آیت نمبر 12 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب کا جو تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا کہ پورے عرب کے کافر اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھودی۔ دو طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف کھجوروں کے باغات ہیں، ایک طرف جو بستی تھی اس طرف وہ پورا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جو میدانی علاقہ ہے جدھر سے حملہ ہو سکتا تھا، خندق کھودی، ایک بہت بڑا گہرا چوڑا گڑھا جس کو لشکر عبور نہ کر سکے۔ تو جب کافروں کا لشکر آ گیا، اندر یہودی جو تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، تو اس مشکل وقت میں منافقین جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر موجود تھے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے جنگ سے بھاگنے لگے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار کو بیان کیا اور ان کی مذمت بیان کی۔ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر جھوٹا۔ وہ کہتے تھے کہ وعدہ تھا کہ فتح ہوگی، ہم فتح یاب ہوں گے، اب تو کافر چڑھ دوڑے ہیں اور ہمیں پیس کر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارا یہاں ٹھہرنا اب صحیح نہیں، فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر۔ تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہاں کی آب و ہوا جو صحیح نہیں تھی، جو وہاں جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قدم آنے سے وہ اب یثرب نہیں رہا، بیماریوں کا گھر نہیں رہا، بلکہ وہاں کی خاک جو ہے وہ بھی شفا بن گئی۔ تو اب یثرب کہنا جائز نہیں ہے، اب مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کہا جائے گا۔ تو یہ منافقوں نے کہا کہ اے یثرب والو، لوٹ جاؤ، یہاں نہ ٹھہرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں سے ایک گروہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں مانگ رہا تھا۔ یقولون ان بیوتنا عورا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، جنگ سے فرار چاہتے تھے، اور اس کے لیے یہ ہیلے بہانے انہوں نے اختیار کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر لشکر ان پر مدینہ منورہ سے کراروں سے حملہ آور ہو جاتے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے فتنہ کا سوال کرتے، یعنی کفر کا مطالبہ کرتے کہ کافر ہو جاؤ، یا ان سے یعنی اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کہتے لَآتَوْا، تو فوراً یعنی کفر کا اگر مطالبہ کرتے تو فوراً کافر ہو جاتے، یا یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو فوراً ان کافروں کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی، یعنی فوراً۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ یہ جنگ میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے عہد، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قل، محبوب فرما دو، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ،
تمہیں فرار بھاگنا یہ نفع نہیں دے گا، ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگو، او القتل یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر نہیں تم ٹھہرو گے مگر تھوڑی دیر، یعنی اگر تم جنگ سے بھاگ جاتے ہو تو موت سے تو نہیں بھاگ سکتے، موت تو اپنے وقت پہ آنی ہی ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ موت جنگ سے بھاگ جاؤ گے تو کب تک زندہ رہو گے، آخر موت تو آنی ہے، تو ذلت کی موت سے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت جو ہے وہ بہتر ہے۔ قل، محبوب فرما دو، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان اراد بکم سوء، اگر وہ تمہیں سزا دینا چاہے، عذاب دینا چاہے تو کون اس کے عذاب سے تمہیں بچا سکتا ہے، او اراد بکم رحمہ، یا وہ تمہیں رحمت پہنچانا چاہے، تم پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فضل کو روک سکے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے جنگ سے روکنے والے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے، ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ جنگ میں شامل نہیں ہوتے مگر بہت کم، یعنی منافقین کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی وہ مجبوراً چلے جاتے ہیں، دل سے اس میں شامل نہیں ہوتے، یعنی دل کے اندر جذبہ وہ نہیں ہے دین کا درد، دین کی ہمدردی، دین کی سربلندی کے لیے دل کے اندر جذبہ نہیں ہے، بس صرف دکھانے کے لیے مجبوراً جو ہے وہ کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، اے مسلمانوں تمہارے بارے میں وہ بہت بخیل ہیں، تمہاری بھلائی ان کو بہت بری لگتی ہے، تمہاری تکلیف ان سے، تکلیف جب تمہیں پہنچتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اگر تمہیں کوئی راحت آرام ملتا ہے تو انہیں دکھ پہنچتا ہے، تو اشحۃ علیکم تمہارے بارے میں بہت بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب کبھی خوف آئے، یعنی ایسا موقع آ جائے جہاں خوف ہو، ڈر ہو، یعنی لشکر سامنے ہیں، تو ایسے موقع پہ رأیتہم، تو دیکھے گا ان منافقوں کو، ینظرون الیک، کہ آپ کی طرف دیکھیں گے، تدور اعینہم، گھوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو، یعنی ایسی حالت میں جب لشکر آمنے سامنے ہوں، لڑائی کا موقع ہو، تو خوف کے مارے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، یعنی وہ ڈرپوک بزدل لوگ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف دور ہو جائے، سَلَقُوكُمْ، تو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ، اپنی زبانوں سے، حِدَادٍ، جو بڑی تیز ہے، جس طرح چھری ہوتی ہے نا تیز دھار والی، یا تلوار ہوتی ہے، اس طرح ان کی زبانیں تیز دھار ہیں کہ اس سے ایسی بات کریں گے کہ سخت تکلیف پہنچے۔ اشحۃ علی الخیر، وہ مال کے بہت حریص ہیں، یعنی مال غنیمت، جنگ کا موقع آئے تو بھاگنے کی کوشش کریں، چھپنے کی کوشش کریں، لیکن اگر مال غنیمت ملے تو پھر سب سے آگے ہوں، کہیں بھئی ہم بھی ہیں، ہمیں بھی حصہ دیا جائے، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، تو جنگ سے بھاگتے ہیں، لیکن مال غنیمت کے بڑے حریص ہیں، جو مال غنیمت جنگ میں دشمنوں کا ہاتھ آتا ہے اس میں اپنا بھی حصہ جتاتے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی ان کا ایمان درست نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا،
اوپر اوپر سے کچھ لوگ منافقین اس طرح کے تھے جنہوں نے صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہوا تھا، اندر سے وہ پکے کافر تھے، اور کچھ لوگ تھے جو شک میں مبتلا تھے، طوائفل میں، جن کو کسی طرف بھی کچھ یعنی یقین نہیں تھا۔ کبھی کہتے مسلمان حق ہو سکتے ہیں، صحیح درست ہو سکتے ہیں، کبھی کہتے نہیں۔ تو دونوں طرح کے منافقین، فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائے، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی کل عدم، ان کے اعمال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے، جو یہاں مفقود ہے۔ جب ایمان نہیں تو کوئی عمل اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ سمجھتے ہیں کہ لشکر ابھی نہیں گئے، یعنی جب کفار نے 1 مہینے تک محاصرہ رکھا، 1 مہینے تک وہ کافر ڈیرے ڈال کے بیٹھے رہے خندق کی دوسری طرف، اور وہاں سے پتھر پھینکتے رہے، تیر پھینکتے رہے، اکا دکا واقعات ہوئے، جس طرح کے عمر بن عبد ود جو خندق کو گور کر کے آیا، حضرت علی نے اس کو فنار کیا، جہنم میں پہنچایا، اس کو قتل کیا۔ تو 1 مہینے تک وہ ڈیرے ڈالے رہے، بالآخر وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا، آندھی آ گئی، تو کافر محاصرہ اٹھا کے بھاگ گئے، چلے گئے، مطلع صاف ہو گیا۔ لیکن منافقین جو ہیں اب بھی ڈر رہے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر ان کافروں کا، ان لشکروں کا اتنا خوف چھایا ہوا ہے کہ یحسبون، وہ ابھی تک یہ گمان کر رہے ہیں، الاحزاب لم یذهبوا، کہ وہ لشکر ابھی گئے نہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر، یعنی وہ کافر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں، یودو، تو منافقوں کی یہ خواہش ہوگی، یہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ وہ دیہاتوں میں رہائش پذیر ہوتے، وہاں قیام پذیر ہوتے، وہاں کسی دور گاؤں کے اندر کسی بدوؤں میں وہ رہ رہے ہوتے، یسألون عن انبائکم، وہاں رہ کر تمہارے بارے میں پوچھتے رہتے، بھئی لشکر حملہ آور ہوئے تھے، کیا بنا، کیسے ہوا، کیا لڑائی ہوئی، کیا نتیجہ نکلا، یعنی خود یہاں نہ ہوتے بلکہ دور دیہاتوں میں ہوتے، اور وہاں رہ کر آنے جانے والے سے تمہارے بارے میں پوچھتے رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تم میں ہوتے تو نہ لڑتے مگر تھوڑا۔ یہاں تک ہم نے ترجمہ اس کا گزشتے ہفتے کر لیا تھا، لیکن مختصراً پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری پر یقین رکھتا ہے۔ امید بمعنی یقین ہے، یعنی جس کو یہ یقین ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یعنی جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے جانا ہے۔ یہاں تک تو سب کو یقین ہے، سب مانتے ہیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا سے جانا ہے، سب مانتے ہیں کہ دنیا میں تو جو بھی آیا ہے اس نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لیکن اگلی بات جو ہے اس کو سب نہیں مانتے کہ پھر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری
کی یقین رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، میدان حشر میں سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو فرمایا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ موجود ہے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے کہ وہ ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو درست اور صحیح سمت میں وہ چلا سکتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کے طریقہ مبارکہ پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑی جامع آیت ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو گھیرتی ہے اور ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے۔ ایک تو ہے اس کا یہاں سیاق و سباق کے ساتھ تعلق کہ یہاں یہ کس تناظر میں اس آیت کا نزول ہے اور اس کا یعنی کیا تعلق ہے۔ اس کا یہ تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب کہ سارے عرب کے لوگ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں پہ بہت تھوڑی تعداد لوگوں کی رہتی ہے، تو ان پر حملہ کرنے کے لیے پورے عرب کا 10,000 یا 12,000 کا لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس چیز کا مقابلہ کیا، یہ سب لوگوں کے لیے ایک کامل نمونہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشورہ کیا کہ مشورہ کے ذریعے کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس میں بھی نمونہ ہے کہ سربراہ مملکت، ایک آدمی جو سربراہ ہے حکومت کا، اس کو صرف اپنا یعنی حکم نہیں چلانا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوسروں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورے کے ذریعے سے بات جو ہے وہ ایک آدمی اکیلا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ایک اکیلا ہے اور 2 11 ہو جاتے ہیں، 2 آدمی مل کے مشورہ کرتے ہیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اگر 3 ہو جائیں تو کہتے ہیں 111 ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کے ذہن میں وہ بات نہیں آ سکتی، ممکن ہے جو دوسرا بتا دے، 2 آدمیوں کے ذہن میں وہ بات نہیں آ سکتی جو تیسرا بتا دے۔ تو اس لیے مجلس مشاورت کو منعقد کرنا، کسی بھی بات کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے متعلقہ لوگوں سے مشورہ کر لینا، یہ بھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوئی غزوہ احزاب کے موقع پر۔ پھر اب خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ حکومت ہیں، فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، امام وقت ہیں۔ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے بھائی بادشاہ یا حکمران کا کام ہے آرڈر جاری کرنا، آرڈر جاری کر دے بھائی ٹھیک ہے یہ خندق کھودو یہاں سے یہاں تک، آگے ٹھیک ہے بھائی صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہیں، تم بھائی ٹھیک ہے تم 4 آدمی جو ہو تم یہ اس کی نگرانی کرو گے۔ وہ اپنا اپنا حصہ بانٹ لیتے بھائی ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک 100 آدمی میرے انڈر ہیں، ان کو آرڈر جاری کریں بھائی تم کھودو، دوسرا 100 آدمی میرے انڈر ہیں جی، تیسرا 100 آدمی میرے انڈر ہیں۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس کھود رہے ہیں، کھود کے مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، بلکہ ایک جگہ پتھر آ جاتا ہے جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹتا، حضور خود وہ کدال لے کر گیتی لے کر اس کو توڑتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پاک یہ بھی ایک نمونہ ہے کہ بادشاہ وقت کہہ لیں، حکمران وقت کہہ لیں، فوج کا کمانڈر ان چیف، امام، خلیفہ، سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دوسروں سے
بلند نہیں سمجھ رہے، اپنے آپ کو دوسروں کے برابر رکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے جو کپڑا اٹھایا تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی ان سے زیادہ بھوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت برداشت کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یعنی ایک نمونہ ہے کہ سب صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا کہ میں تم سب سے آگے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا بلند درجہ اور مرتبہ دیا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوں۔ اب اس کے بعد لشکر آ گئے، سامنے لشکر ڈیرا ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اندر منافقین ہیں جو ہیلے بہانے کر کے بھاگ رہے ہیں، ادھر یہودی ہیں جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیچھے سے حملہ کرنے کی انہوں نے ارادہ کر لیا۔ ایسے مواقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت قدم رکھنا، ثابت قدم رہنا، ہر قسم کے خوف کو برداشت کرنا، یہ بھی ایک عملی نمونہ تھا سب کے لیے۔ تو ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی طور پر پریکٹیکلی ان کو بتایا کہ کس طریقے سے تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو ان آیات میں یا اس صورت کے اندر اس کے سیاق و سباق میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر جس طرح تمام حالات کا مقابلہ کیا ہے، سب لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ کس طرح، کیسے موقع پر کس طرح انسان کو یعنی فیصلہ کرنا چاہیے اور کس طرح انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ یہ تو تھا اس کا غزوہ احزاب کے تناظر میں یہ ایک اس کا تعلق۔ اور ویسے یہ آیت جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، حضور کا بچپن، حضور کی جوانی، حضور کا بڑھاپا، کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی غمی کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، امن کا موقع ہو، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ہر موقع کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو دنیا میں بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جن کے اندر بعض خصوصیات پائی جاتی ہیں، کوئی بہت بڑا فاتح ہوا ہے، کوئی بہت بڑا سائنسدان ہوا ہے، کوئی بہت بڑا انجینئر ہوا ہے، مختلف قسم کی خوبیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے، دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ دوسرے شعبے میں وہ بالکل یعنی زیرو ہو، اس کو اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو۔ ایک بہت بڑا سائنسدان ہو، سائنس کے بارے میں اس کو بہت علم ہو، لیکن اس کو اگر مذہب کے بارے میں پوچھ لیں تو وہ کہے مجھے تو نہیں پتہ مذہب کیا ہوتا ہے یا خدا کیا ہوتا ہے یا یہ بھی کوئی ہے۔ اسی طرح کسی اور دنیا کے معاملات میں اس سے پوچھ لیں تو اس کو اس کے بارے میں بھی شاید علم نہ ہو۔ اسی طرح کوئی آدمی بہت بڑا یعنی فوجی جرنیل ہو، اس کے بارے میں، اس کو جنگ کے بارے میں ساری چیزیں اس کے معلوم ہوں، لیکن اس کو کسی اور چیز کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو اس کے بارے میں اس کو کچھ علم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہیں، خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ایک شعبے کے اندر وہ بہت ماہر ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے ان کو کچھ علم نہ ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اوصاف عطا فرمائے اور تمام اوصاف بدرجہ اتم عطا فرمائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بھی خوبی پائی جاتی ہے وہ کامل اکمل ہے کہ اس سے زیادہ بہتر جو ہے کسی اور کے اندر وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اوصاف اس طرح عطا فرمائے، اسی لیے
ایک شاعر نے کہا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کے وصف جو ہیں ان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اور اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یا رسول اللہ، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف عطا فرمائے ہیں وہ عیب تناہی سے بری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، لیکن اس خوبی کے اندر خامی یہ ہوتی ہے کہ ایک موقع پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں وہ مخلوق کے اعتبار سے لامتناہی ہیں، ہمیں ان کا اینڈ اور اس کی انتہا جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، ان کی انتہا کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے جو دینے والا ہے۔ اس لیے کہا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر فرمایا، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ بات کہاں ختم کی؟ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، خالق کے بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، اور اس کی مخلوق کے آپ آقا و مولا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر موقع پہ، یعنی جو بھی موقع آیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رہنمائی فرمائی، اور حضور کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اس میں کھانا ہو، پینا ہو، چلنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، گھریلو معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، حکومتی معاملات ہوں، ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب دیکھیے، کبھی ہوتا ہے خوف کا موقع، وہ ہم نے اس میں پڑھا سنا غزوہ احزاب کے موقع پر کہ سب دشمن اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، اس کا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا ہے۔ اور یہ تو ہے خوف کا موقع۔ اب جب کبھی انسان کو فتح حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے دشمن پہ فتح حاصل کر لیتا ہے، تو عام انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو میکسیمم نقصان جو پہنچا سکتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب دشمن اس کے یعنی قابو میں آ جاتا ہے، قبضے میں آ جاتا ہے، تو انسان جتنا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اتنا اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے، ایک طرف تو ہم نے غزوہ احزاب کے موقع پر دیکھا کہ جب خوف ہے تو کس طرح اس کا مقابلہ کیا، اور جب دشمن قابو میں آ جاتا ہے، قبضے میں آ جاتا ہے، تو ذرا دیکھیے فتح مکہ کا موقع ہے۔ ایک موقع تو وہ تھا کہ 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا، اور مدینہ منورہ میں بظاہر جو فوج موجود تھی وہ اس اتنے بڑے لشکر کا جنگ کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خندق کھود کے ان کا رستہ روکا گیا تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ اب اس کے 3 سال بعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے، غزوہ خندق ہوا ہے، 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب اتنا بڑا لشکر ہے کہ جس کا مقابلہ مکہ والے ویسے بھی کمزور ہو چکے تھے، اور اتنے بڑے لشکر کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا ٹھیک ہے بھائی حملہ کرو، اینٹ سے اینٹ بجا دو، کسی کو زندہ نہیں چھوڑو، سب کو تہہ تہہ کر دو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ پیش بندی کی کہ کم سے کم کشت و خون ہونا چاہیے، منیمم بلڈ شیڈ، یعنی کم سے کم جتنا کم لڑائی اور خون بہہ سکتا ہے اتنا کم ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کا خون نہ بہے، ایک قطرہ بھی نہ بہے، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ہاں جہاں مجبوری ہو، کوئی آدمی سامنے آ جائے حملہ کر دے، تو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا
کہ اپنی اس روانگی کو خفیہ رکھا کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے اور مقابلے کی نوبت ہی نہ آئے، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی خون نہ بہے، کوئی تلواریں نہ چلے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، ظاہر بات ہے وہ بھی الرٹ تھے، وہ اتنے غافل نہیں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے آرڈر جاری کر دیا کہ لڑائی میں پہل نہیں کرنی ہے، اگر تم پہ حملہ کریں پھر تم نے جوابی کارروائی کرنی ہے، تم نے پہل نہیں کرنی ہے لڑائی سے۔ حالانکہ اتنا بڑا لشکر ہے، کیا ضرورت تھی؟ کہتے بھائی ٹھیک ہے، جو سامنے آتا ہے اس کو رگڑ دو، تہہ تہہ کر دو۔ نہیں، حضور نے فرمایا بھائی تم نے لڑائی میں پہل نہیں کرنی ہے، اگر تم پر حملہ ہوتا ہے تو پھر تم نے جوابی کارروائی کرنی ہے۔ ایک طرف چند اطراف سے حضور نے چند دستے بنائے کہ تم نے فلاں طرف سے داخل ہونا ہے، تم نے فلاں طرف سے مکہ میں داخل ہونا ہے۔ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید، آپ ایک طرف کے یعنی فوج کے سربراہ تھے، تو ادھر سے داخل ہوئے تو آگے سے کچھ لوگوں نے تیر اندازی کی حملہ کیا، انہوں نے مقابلہ کیا، کچھ لوگ مارے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا تو فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کیا حضور کچھ لوگوں نے حملہ کیا تھا تو جوابی کارروائی کی۔ حضور نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، خود تم نے حملہ نہیں کرنا ہے، تمہیں پہلے سے آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم پر حملہ آور ہوتا ہے تو تم مقابلہ کر سکتے ہو۔ اب مکہ فتح ہو گیا، معمولی سی لڑائی صرف ایک طرف ہوئی اور کہیں سے لڑائی نہیں ہوئی، سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ کے اندر موجود ہیں اور سامنے وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے گزر گئی۔ مکہ کا 13 سالہ دور جو ہے اعلان نبوت کے بعد، وہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا، جو بھی موقع ملا انہوں نے تکلیف پہنچائی، مصیبت سے مبتلا کیا، دکھ دیا، درد پہنچایا، کوئی موقع انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے 450 کلومیٹر دور مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے چین نہیں لینے دیا، آئے دن لڑائی، آئے دن فساد، کبھی ادھر سے کوئی ڈاکو چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر سے کوئی لشکر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے سامنے کھڑے تھے جن کی زندگیاں گزر گئی تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے۔ وہ لوگ سامنے موجود ہیں اور بالکل قابو میں ہیں، کوئی اب ان میں سے نہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے نہ نیزہ ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ سامنے مجرم کی حیثیت سے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب حضور چاہتے تو فرماتے ٹھیک ہے بھائی سب کو قتل کر دو، یہ ہمارے دشمن ہیں، اور اس زمانے کے اعتبار سے کوئی بھی آدمی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں روٹین یہی تھی کہ جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر وہ فتح حاصل کر لیتا تو ان کے جتنے نوجوان جو جنگ کر سکتے تھے، جنگ میں شامل ہو سکتے تھے، ان سب کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ اس زمانے کی روٹین سے حضور اگر یہ حکم دیتے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور نے ان سے پوچھا، سامنے کھڑے ہیں دشمن، تم جانتے ہو آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت یا اصل خوبی یہ ہوتی ہے کہ دشمن اس کی گواہی دے۔ خود انسان تو اپنے منہ سے کہتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور اس کے اپنے چاہنے والے، اس کے قریب، اس کے حلقہ نشین، اس کے حواری، وہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب خان بہادر یا ہمارے حضرت صاحب ہمارے انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا۔ خود تو انسان کہتا رہتا ہے، اپنے قریب والے کہتے رہتے ہیں، اصل خوبی یہ ہوتی ہے کہ دشمن گواہی دے کہ ہاں کہ فلاں آدمی کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ اب ان دشمنوں سے کہا کہ تم جانتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے۔
دشمن گواہی دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو، کسی پر کوئی لا تسریب علیکم اليوم۔ تسریب کا معنی ہے کہ کسی کو کسی کی کوئی یعنی غلطی کو یاد کرا کے کہا جائے کہ تو نے فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا، جس کو پنجابی میں علامہ کہتے ہیں، کہ کسی کو علامہ دینا کہ تم نے ایسے کیا تھا، فلاں وقت تو نے ایسے کیا تھا۔ تو فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو سزا دینا تو درکنار دور کی بات ہے، کسی سے گلہ شکوہ بھی نہیں کیا جائے گا، علامہ بھی نہیں دیا جائے گا کہ تو نے فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا، تو نے فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا۔ آج سب کو معاف کیا جاتا ہے، سب کو معاف کر دیا، بلکہ جتنا بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن تو اس وقت ابو سفیان تھے، جو مکہ والوں کے سردار تھے، اور غزوہ احد میں اور غزوہ احزاب میں جن کی قیادت کے اندر سارا لشکر آیا تھا، جو کمانڈر ان چیف تھے کافروں کے فوج کے، ابو سفیان۔ سب سے زیادہ کرم تو ابو سفیان پہ ہوا۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر سوچا کہ ابو سفیان کے گھر میں مکہ شہر پورا تو نہیں آ سکا، کتنے لوگ آئیں گے؟ فرمایا جو حرم کعبہ میں آ جائے اور ہتھیار ڈال دے، ہتھیار نہیں اٹھائے، اس کو بھی امان ہے۔ پھر یہ سوچا ہوگا کہ حرم میں بھی سارے، خانہ کعبے کے صحن میں بھی سب جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے، دروازہ بند کر لے، لڑائی نہیں کرے، اس کے لیے بھی امان ہے۔ یعنی سب کو معاف کر دیا، سب کو، یعنی وہ جو دشمن یعنی بدترین دشمن تھے ان کو معاف کر دیا۔ آج دنیا میں کوئی ایسی مثال پیش کرے کہ کسی نے اپنے دشمن پر اس طرح قابو اور کنٹرول حاصل کیا ہو اور اپنے دشمنوں کو پھر اس طرح معاف کر دیا ہو، نہ صرف معاف کرنا بلکہ اپنے دشمنوں پہ جو جتنا بڑا دشمن ہو، جتنے زیادہ تکلیف پہنچائی ہو، اس پہ اتنا ہی بڑا احسان کرنا۔ یہ اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں یہ صرف ملتا ہے۔ اور سنیے، اسی فتح مکہ کا موقع ہے۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا عثمان بن طلحہ، اور ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، اور یہ ایک بہت بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا وہاں پہ کہ خانہ کعبہ کا کلید بردار۔ ہجرت سے پہلے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں آئے، اور عثمان بن طلحہ، وہ جو شخص جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، اس سے کہا بھائی تم دروازہ کھولو، میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کے لیے یہ دروازہ نہیں کھول سکتا، اور اگر کوئی مکہ کا باشندہ کہے تو اس کے لیے میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں کھول سکتا۔ حضور نے فرمایا بھائی میں بھی مکہ کا باشندہ ہوں، میرے بھی ایکول رائٹس ہیں، سب کے برابر میرے حقوق ہیں، تو باقیوں کے لیے کھل سکتا ہے تو میرے لیے کیوں نہیں کھل سکتا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے لیے یہ دروازہ نہیں کھل سکتا، باقی کوئی کہے تو اس کے لیے میں کھول سکتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی مرضی تمہاری، لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تو میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ اب جب اس نے سنا تو مانتے تو وہ بھی تھے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہر تیر بے ہدف ہے، وہ آگے پیچھے ہو جائے گی۔ دل تو اس کا کانپ گیا، لیکن اس نے سامنے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا نہیں جی ہم ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں، جائیے دیکھ لیں گے ایسا وقت کب آئے گا، دیکھ لیں گے جب آئے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب مکہ والوں نے مل کے یہ چابی میرے دی ہے، میں نے اکیلے تو نہیں لے لی، سب لوگ میرے پیچھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھ کے عبادت کی اور گھر تشریف لے گئے۔ اب وقت گزرتا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور جنگیں ہوتی رہیں، بالآخر مکہ کا فتح کا موقع آ گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ آ گئے، فرمایا لاؤ چابی لاؤ، چابی انہوں نے پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت یاد ہے؟ عرض کیا حضور بالکل یاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تو میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دے دوں گا، تو آج آپ مالک ہیں،
آپ نے مکہ فتح کر لیا ہے، آپ جس کو چاہیں یہ چابی جو ہے مکہ کی جو سلوتل ہے، چابی ہے خانہ کعبہ کی، آپ جس کو چاہیں یہ دے دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جو حضور کے خاندان کے، حضور کی فیملی کے سب سے سینئر شخص اور فرد تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ چابی ان کو دے دی جائے، کیونکہ مختلف جو مکہ میں مختلف جو عہدے تھے، جس طرح یہ خانہ کعبہ کی چابی، اسی طرح حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بھی ایک یعنی خاص عہدہ تھا جو حضرت عباس کے پاس تھا کہ وہ آب زمزم نکال کر حاجیوں کو پلایا کرتے تھے۔ تو آب زمزم یعنی سقایا کا منصب وہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اب ان کی خواہش ہے کہ یہ حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی چابی بھی ان کو دے دی جائے۔ ادھر حضرت عباس کی خواہش کہ یہ چابی ان کو دی جائے حضور کے چچا، اور ادھر سامنے عثمان بن طلحہ موجود ہیں جنہوں نے کبھی دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، آج یہ چابی میں تمہیں کو دیتا ہوں، نہ صرف تمہیں بلکہ قیامت تک تمہاری اولاد کے اندر یہ منصب چلتا رہے گا، قیامت تک تمہاری اولاد میں یہ منصب دے دیا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کہ جتنا کوئی بڑا دشمن ہے اس پر اتنا ہی زیادہ کرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو شاعر نے کہا ہر جرم پر کرم، ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا۔ کہ جرم کیا کسی نے تو اس پر کرم کیا، کسی نے خطا کی تو اس پر عطا ہوئی۔ ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، سب اہل عطا دیکھتے رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک کردار ہے، حضور کا عمل مبارک ہے کہ عام انسان یعنی جب دشمن پہ قابو کرتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ نقصان پہنچا سکیں اس کو پہنچایا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حضور کا عفو و کرم، حضور کی بخشش یہ ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم جب سامنے آ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کرم کیا، نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے بڑھ کر جو ہے اس پر کرم کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تھیوری پیش نہیں کی ہے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی یعنی ہر چیز اپنے عمل سے ہمیں سکھائی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے، یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک پریکٹیکل مذہب ہے، عملی مذہب ہے، یہ صرف نظریات نہیں ہے کہ کچھ نظریات پیش کر دیے جائیں اور کہا جائے ختم، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا اور قرآن پاک کی عملی پریکٹیکل تفسیر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ کسی نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تو بیان کرو، تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی چلتی پھرتی ایک تفسیر تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر اس کا عمل کا موقع تھا تو اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اگر وہ عمل کا موقع نہیں تھا تو جب موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ مثلا دیکھیے ایک حدیث پاک میں اس کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس عورت کا بیٹا فوت ہو گیا تھا
تو اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کر وہ عورت رو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا اتق اللہ واصبری، اے عورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی دل کے اندر رکھ اور صبر کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک امانت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بیٹا دیا تھا اور لے لیا، اس کی چیز سی اس نے لے لی، اب تو صبر کر، بے صبری نہ کر، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکال جو یعنی صبر کے خلاف ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آئے، بے صبری کے زمرے میں آئے۔ تو فرمایا اتق اللہ واصبری، تو تقوی اختیار کر اور صبر کر۔ اب وہ عورت ایسے موقع پہ انسان جو ہے اس کو ہوش حواس بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس نے کہا الیک انی، بغیر دیکھے سوچے اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے کہا جائیے جی جائیے، فإنک لم تصب بمصیبتی، آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی نا جو مجھ پہ پڑی ہے، اگر آپ پہ یہ مصیبت پڑے تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ یعنی اس نے اس طرح آگے سے سخت کلام کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو معذور سمجھا، بھئی ہاں ٹھیک ہے اس کا بیٹا فوت ہوا ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی جو ذمہ داری تھی وہ ادا کی، اس نے جو کچھ کہا اس کو نظر انداز کر دیا۔ حدیث میں وَلَمْ تُعْرِفْهُ وَلَمْ تَعْرِفْهُ، اس عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس طرف اس نے خیال بھی نہیں کیا، اپنے خیال میں مگن اس نے یہ بات سن کے تو آگے سے کہہ دیا کہ آپ کو یہ مصیبت پہنچتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ مجھ پہ کتنی مصیبت آئی۔ اب جب بعد میں اس کو کسی نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح تو نے گفتگو کی، بے ادبی کی، تو اس کو پھر پچھتاوا ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دروازے پہ آئی، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهَا بَوَّابِينَ، حضور کے دروازے پہ کوئی نگران، کوئی یعنی تلواروں والے سامنے کوئی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کا دروازہ مبارکہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کی عام لوگوں کی زندگی گزارتے تھے، تو اس نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اس لیے مجھ سے وہ بات ہو گئی۔ تو حضور نے پھر بھی اس کو نظر انداز کیا، فرمایا ہاں صبر جو ہوتا ہے وہ پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، بعد میں تو پھر سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر والا وہ ہے کہ جب صدمہ پہنچے اس وقت وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت تلقین کی کہ تو صبر کر۔ اب دیکھیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل کر کے دکھایا، صرف یہ نہیں کہ دوسرے کو نصیحت کی، جب اپنا موقع آیا تو اس وقت اس کو انسان بھول جائے، نہیں۔ اب دیکھیے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا ابراہیم، ان کی عمر مبارک کوئی تقریباً محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی 14 مہینے یا 16 مہینے اس کے قریب تھی، یہ اس عمر میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے حضرت ابراہیم، مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا سیف، ابھی سیف جس کا نام تھا، اور وہ لوہار کا کام کرتا تھا، اس کے گھر میں یہ پرورش پا رہی تھی، یعنی اس زمانے کی روٹین کے مطابق وہ اس کی بیوی کا دودھ پیتے تھے اور اس کے گھر میں حضرت ابراہیم کا قیام تھا۔ تو وہ بہت بیمار ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو سونگا، اس پر یعنی وہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم یعنی ان پر موت کے آثار نظر آ رہے تھے، یعنی جس طرح انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو آثار نظر آ رہے تھے کہ یہ ان کی وفات ہو رہی ہے۔ تو حضور نے ان کو چوما تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ شاید آنسو بہانا بھی منع ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ رحمت ہے،
پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھوں سے تو آنسو جاری ہوتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم وہی بات کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو رب کی ناراضگی کا باعث ہو جائے، جو بے صبری کے زمرے میں آ جائے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونِينَ، کہ اے ابراہیم تمہارے فراق کی وجہ سے ہم غمگین ہیں، لیکن اس غم کے موقع پر ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو بے صبری کے زمرے میں آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو زبانی طور پر تلقین نہیں کی کہ اپنا موقع آیا تو اس کو بھول جائیں، نہیں، اس کو کر کے دکھایا کہ اگر ایسا موقع آئے گا تو جو ہم کہتے ہیں اس کو کر کے دکھاتے ہیں. اسی طرح دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام حضرت زینب تھا. ان کے ایک بیٹے تھے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے. تو وہ بہت بیمار تھے حضور کے نواسے. تو حضور کی بیٹی نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ حضور تشریف لائیے، میرا بیٹا جو بہت بیمار ہے اور ظاہر بات ہے کہ موت کے آثار نظر آ رہے ہوں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام کے اندر مصروف ہوں گے. تو حضور نے پیغام بھیجا جا کر میری بیٹی سے کہو کہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے. انہوں نے پھر پیغام بھیجا اور پھر انہوں نے سختی سے عرض کیا کہ حضور ضرور تشریف لائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ کرام تھے. تو وہ حضور کے نواسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. صحابی فرماتے ہیں وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، یعنی جس طرح سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کہ موت کے وقت وہ یہاں سے سانس واپس آتا ہے، یہ کیفیت تھی وہ بچے کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذہ رحمت، یہ آنسوؤں کا جاری ہونا یہ تو رحمت ہے. جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے بندوں کے دلوں میں رکھتا ہے. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، رحم کرنے والوں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے. تو اب اس موقع پر بھی اپنے بیٹے کی وفات ہے یا نواسے کی وفات ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تلقین کی تھی اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ اس سے بڑا غم کا کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی وفات ہوئی ہے، نواسے کی وفات ہوئی ہے. لیکن کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، جس چیز کا میں نے دوسروں کو حکم دیا ہے اس کے خلاف ہو، کوئی آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس کو کر کے دکھایا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہر موقع کے لیے ہمارے لیے کامل نمونہ اس کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر ہم ہر صبح، شام، دوپہر، رات، گھریلو معاملات، بیرونی معاملات، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، سسرالیوں سے تعلقات، دامادوں سے تعلقات، اسی طرح اپنے یعنی دوستوں سے تعلقات، دشمنوں سے تعلقات، حکومتی معاملات، ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کر کے دکھائی ہے وہ پرفیکٹ ہے، سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر وہ چیز ممکن ہی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی